السلام علیکم ناظرین، تفسیر القرآن کے سلسلے کے ساتھ میں آپ کا خادم پروفیسر حافظ محبوب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہم سورہ بقرہ کی تفسیر جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ ہم نے اس کا آغاز کیا ہوا ہے اور آیت آیت ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتنی صحت دے، عافیت دے کہ ہم اس سلسلے کو جاری و ساری رکھ سکیں۔ چنانچہ اس سے پہلے اب تک ہم جو ہے وہ 16 آیات کی جو ہے وہ تفسیر بیان کر چکے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اب جو ہے ہماری 2 مثالیں ہیں آگے جو اللہ جل شانہ نے بیان کی ہے منافقوں کے حوالے سے۔ تو اب ہم ان 2 مثالوں کو پڑھیں گے۔ تو آئیں پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، فرمایا کہ ان کی مثال اس شخص کسی ہے کہ جس نے آگ جلائی۔ فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم، پھر جب اس آگ نے اس کے آس پاس یعنی اس کے ارد گرد کے ماحول کو روشن کر دیا۔ ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ نے ان کی روشنی جو ہے وہ سلب کر لی۔ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا اس حالت میں کہ کچھ نہیں دیکھتے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ حق کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ میں جو ساتھ میں ترجمہ کرتا ہوں یہ میرا خالص ترجمہ نہیں ہوتا، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ تشریحی ترجمہ ہوتا ہے۔ میں یوں سمجھ لیں کہ آپ کے ترجمہ اور کچھ تفصیلی نوٹس ملا کر جو ہے آپ کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو یہ ایک مثال ہو گئی۔ دوسری مثال فرمایا کہ او کصیب، میں ان کی تشریح بھی کرتا ہوں، پہلے اجمالی طور پر ہم جو ہے کچھ سمجھ لیں۔ فرمایا کہ او کصیب من السماء، یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہو۔ فیہ ظلمات ورعد وبرق، اور اس میں اندھیریاں ہوں، گرج ہو اور چمک ہو۔ یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، اور ایسے میں اپنی کانوں میں اپنی انگلیاں جو ہیں وہ ٹھونس رہے ہوں اس خوف سے کہ مارے کڑک کے ہم مر ہی نہ جائیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کفار کا احاطہ کرنے والا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ وہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، چنانچہ جب بجلی چمکتی ہے تو وہ چلنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہوتا ہے یعنی بجلی چمکنا بند کر دیتی ہے تو پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں سلب کر لے جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کی امثلہ جو ہے از خود ایک ٹاپک ہے، چیپٹر ہے، اس پر مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو قرآن کریم کی یہ پہلی 2 مثالیں جو ہیں اس وقت ہمارے سامنے ہیں۔ تو اس میں پہلی مثال جو ہے ان منافقوں کی دی گئی ہے جو کٹر ہے، جو بس نام، مطلب یہ ہے کہ نام ان کا منافق ہے لیکن ہے وہ کٹر کافر، یعنی اپنے اسلام کا جھوٹ موٹ کا اظہار کرتے ہیں لیکن دراصل جو ہے وہ کٹر کافر ہے۔ تو ایک طرح سے اس مثال کو کفار کی مثال بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہیں اندھیرا ہو، جیسا کہ میں مثال کا انطباق بھی ساتھ ساتھ آپ کو سمجھاتا چلا جاؤں گا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو ہے وہ اندھیرا تھا، پھر فرمایا کہ ایک شخص نے آ کر آگ روشن کی ہو اور اس کی وجہ سے اس کا ارد گرد جو ہے وہ روشن ہو گیا ہو، لیکن پھر کیا ہو، پھر جو ہے اچانک وہاں جو ہے اسی طرح سے جو ہے وہ اندھیرا ہو جائے۔
تو پھر وہ اسی طرح سے اندھیرے میں رہ جائے اور وہ بہروں گونگوں اور اندھوں کی طرح جو ہے وہ ہو جائے اور اس کو کچھ سجھائی نہ دے۔ فرمایا کہ مدینہ طیبہ کے اندر یہ منافق موجود تھے، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور یہاں ایمان و یقین کی روشنی ہو گئی، ٹھیک؟ تب ان کو چاہیے تھا کہ ایمان و یقین کے اس نور سے یہ مستفید ہوتے اور ایمان سیدھا سیدھا ایمان لے آتے، اس روشنی سے اپنے قلوب کو، اپنے ذہنوں کو، اپنی حیات کو منور کرتے۔ لیکن ان ظالموں نے کیا کیا؟ انہوں نے نفاق کا راستہ اختیار کیا اور نفاق کا راستہ اختیار کرتے ہوئے یہ پھر جو ہے دوبارہ انہی اندھیروں میں چلے گئے اور انہوں نے اس روشنی سے کسی قسم کا فائدہ نہ اٹھایا۔ ثم بکم عمی فہم لا یرجعون، اب یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ بہرے ان معنوں میں ہیں کہ ان کے کان کوئی حق بات سن سمجھ نہیں سکتے، بکم گونگے ان معنوں میں ہیں کہ ان کے منہ سے کبھی حق بات جو ہے وہ نکل نہیں سکتی، بات نکلتی ہے تو کیا نکلتی ہے؟ سازشیں نکلتی ہیں، ٹھٹھے نکلتے ہیں، اسلام کے خلاف جو ہے وہ ریشہ دماریاں ان کے منہوں سے جو ہے وہ نکلتی ہیں۔ یعنی یہ حق دیکھ نہیں سکتے، اور فرمایا کہ لا یرجعون وہم لا یرجعون، اور یہ حق کی طرف اب نہیں لوٹیں گے یا لوٹتے نہیں ہیں۔ تو یہ ان منافقین کی مثال ہو گئی۔ دوسری مثال جو ہے ان منافقین کی بیان کی گئی ہے کہ جو یوں سمجھ لیں کہ کبھی کبھی اسلام کی طرف، اس کی حقانیت کی طرف وہ مائل بھی ہو جاتے تھے، لیکن اس میں ان کی اغراض ہوتی تھی، ان کے دنیاوی مفادات ہوتے تھے، اور جو ہی وہ دنیاوی فائدہ حاصل ہوتا، یعنی حاصل ہو چکا ہوتا، تو پھر وہ دوبارہ اپنے کفر کی طرف لوٹ جاتے۔ تو ان کی مثال دی گئی ہے کہ جیسے باد و بارہ کا موسم ہو، آپ اس کو طوفان سے تشبیہ دے لیں سمجھنے کے لیے، جیسے قرآن نے کہا او کصیب من السماء، کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہو، مطلب یہ ہے کہ زبردست قسم کا باد و بارہ ہو اور اندھیرے ہو، گرج ہو، چمک ہو۔ تو ایسے حالات کے اندر ظاہر ہے ہر آدمی جو ہے فطرتاً جو ہے وہ ڈرا سہما ہوتا ہے کہ کہیں کوئی آفت نہ نازل ہو جائے، بالخصوص بجلی کڑک، اس سے تو بہت خوف آتا ہے۔ ابھی بھی آپ صحن کے اندر بیٹھے ہو، اچانک اس قسم کا ماحول ہو جائے، کالا سیاہ بادل آئے، اس میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور ساتھ میں جو ہے بادل گرج بھی رہا ہو اور بجلی بھی چمک رہی ہو، ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ بھائی اندر ہو جاؤ، کہیں بجلی جو ہے وہ نہ گر جائے۔ اچھا، ایسے میں کمزور دل آدمی جوں ہی بادل گرجتا ہے تو بڑا خوف طاری ہوتا ہے، اور کانوں کے اندر بعض جو ہوتے ہیں لوگ ایسے میں انہیں بھی ٹھونستے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بجلی جو ہے، مطلب اس کی آواز جو ہے وہ کانوں کے رستے جب کانوں میں داخل ہوگی برداشت نہیں ہو پائے گی اور وہ ہلاک کر دے گی۔ تو اچھا، ایسے میں بلکہ یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر رات کے وقت ایسا ہو تو جو ہی بجلی چمکتی ہے، تو اگر کوئی راستے میں کے اندر پھنسا ہوا ہو تو جیسے ہی بجلی چمکتی ہے وہ مسافر جو ہوتا ہے تھوڑا بہت سفر کر لیتا ہے۔ حتیٰ کہ میں نے اپنے بچپن میں دیکھا، صحن کے اندر ہم لوگ ہوا کرتے تھے، کبھی ایسا ہوتا تھا اگر رات کے وقت ایسا موسم، تو اس زمانے میں بجلیاں وغیرہ نہیں ہوا کرتی تھی، آج کل تو بجلیاں ہیں، تو لالٹینیں ہوتی تھی، وہ تو ویسے ہی گل ہو جاتی تھی، بلکہ گل کر دی جاتی تھی جیسے ہی ہوا چلتی تھی۔ تو پھر بجلی کی روشنی میں جیسے جیسے بجلی چمکتی تھی ہم موو کرتے تھے، تھوڑی سی بجلی چمک دکھائی تو صحن سے کمرے میں ہو گئے، کمرے سے صحن میں ہو گئے، یا کوئی چیز جو ہے کوئی اٹھانی ہوتی تھی وہ اٹھا لی، کسی چیز کو ٹھکانے لگانا ہوتا تھا اس کو ٹھکانے لگا لیا۔ تو اس طرح سے فرمایا کہ ان کی مثال ایسی ہی ہے ان منافقوں کی، کہ جس طرح سے اس موسم کے اندر ایک آدمی ڈرا ہوا ہوتا ہے، سہما ہوا ہوتا ہے، کبھی چلنے لگتا ہے بجلی کی روشنی دیکھ کر، اور جو ہی بجلی چمکنا بند ہوتی ہے تو پھر رک جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ بدبخت جو ہے یہ بھی اسی طرح سے ڈرے ہوئے بھی ہیں، سہمے ہوئے بھی ہیں کہ کہیں ہماری اصلیت کا مسلمانوں کو پتہ نہ چل جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جہاد وغیرہ کی صورت میں جب مال غنیمت آتا ہے تو اس میں سے
اپنا حصہ لینے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان بھی ظاہر کرتے ہیں، جھوٹ موٹ ساتھ چلنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں تاکہ ہمیں ہماری غنیمت جو ہے وہ حاصل ہو جائے۔ اور جب وہ حاصل ہو جاتا ہے، ان کا کام نکل جاتا ہے، جو ظاہری منافع یا ظاہری مفاد حاصل ہونا ہوتا ہے وہ ہو چکا ہوتا ہے، تو پھر اسی طرح سے جو ہے اپنے نفاق کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ پھر جو ہے جو جھوٹ موٹ کا جو اسلام ظاہر کرتے تھے پھر اس کو بھی جو ہے وہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس کیفیت کے اندر یہ رہتے ہیں۔ اور آخر میں اللہ نے فرمایا کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم، درمیان میں ہے، بلکہ بالکل آخر میں ہے واللہ محیط بالکافرین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافروں کا احاطہ کرنے والا ہے۔ تو اس میں تہدید ہے، اس میں دھمکی ہے کہ منافقوں کی یہ جو دوغلی پالیسی ہے، یہ جو دوغلا پن ہے، یہ ان کے کام آنے والا نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ اللہ اب چاہے تو ان کی اصلیت جو ہے وہ ظاہر کر دے، اللہ اب چاہے تو ان کو مسلمانوں کے ہاتھوں جو ہے وہ ہلاک کروا دے، جیسا کہ پھر بعد میں ہوا بھی۔ تو اس طرح سے ان آیات کے اندر منافقوں کی جو ہے وہ دو مثالیں جو ہیں وہ بیان کی گئی۔ تو آج ہم نے منافقوں کی دو مثالوں پر مشتمل یہ 2 اور 3 آیات جو ہے 18، 19 اور 20 ہم نے ان کا مطالعہ کیا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ہم آگے بڑھیں گے، اس وقت تک اس استدعا کے ساتھ کہ اگر اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں، اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن جو ہے اس کو ضرور پریس کر لیں تاکہ اب آپ تک جو ہے نوٹیفیکیشن پہنچتے رہیں، جب بھی کوئی درس کوئی لیکچر اپلوڈ ہو آپ تک وہ پہنچ جائے۔ اللہ حافظ۔